عبداللہ رواہ طارق بن کیسان و یونس و معمر عن الزہری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ جو روایت ابھی آپ نے پڑھی حدیث ہرقل اور بخاری میں متعدد جگہ پر آئے ہیں، بعض جگہ پر مفصل آئے گی اور بعض جگہ پر مختصراً آئے گی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے 3 شاگردوں نے اور نقل کی ہے، اور یہ مطابق کہلاتا ہے، یعنی یہ صرف ایک ہی راوی نے روایت نہیں کیا اس حدیث کو، متعدد روات نے، متعدد تلامذہ نے اس کو روایت نقل کیا ہے، گویا کہ مشہور کے درجے میں، شہرت کے درجے میں۔ جو روایت آپ نے مفصلاً مکمل کی ہے تو وہ عن الزہری، یعنی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد صہیب نقل کر رہے تھے اس روایت، اور پھر اسی روایت کو امام زہری سے ان کے ایک شاگرد طارق بن کیسان نے نقل کیا، دوسرے شاگرد یونس نے نقل کیا، اور تیسرے شاگرد معمر نے نقل کیا۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں آ چکی ہے تمام واقعات سے مذکورہ کی روشنی میں کہ ہرقل اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ اگرچہ بعض حضرات نے یہ لکھ دیا اور تعویلات کرتے ہوئے کہ یہ مومن ہو گیا تھا، کیوں؟ اس بات سے کہ ایمان کی ایک حقیقت یہ ہے کہ تصدیق بالقلب، اگرچہ زبان سے اقرار نہ کرے، اور یہاں گویا کہ قلباً اس کی تصدیق پائی گئی، جو اس نے بیانات دیے ہیں، کلام کیا ہے، اس اعتبار وہ، لیکن جمہور اہل تحقیق کی یہی رائے کہ نہ، وہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ چنانچہ روایت کا آخر بھی جو آپ نے کل وقان ذالک آخر شان ہرقل کی صورت حال کا آخر یہ نتیجہ یہ کہ نہ خود وہ ایمان لایا اور نہ اس کی قوم اس وقت ایمان لائی۔ میں نے اس وقت سے قید لگا دی، اس معنی کر کے آئندہ چل کر نہ معلوم کتنے لوگ اس میں اس کے قوم کے، اس کے تعلق کے اور اس کی برادری کے اور اہل نصارہ میں سے ایمان لائے، جیسے کہ آپ نے کل پڑھا کہ ابن ناصور جو اسی کا دوست تھا وہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں بھی فیصلہ کن بات نہیں کہی علماء کرام اور اہل تحقیق نے کہ وہ مسلمان اور مومن ہو گئے تھے۔ توقف کیا جائے، اللہ تعالیٰ قلوب کا حال جانتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک کے معرفت تو اس کو حاصل ہو گئی تھی، لیکن چونکہ نہ آپ نے دعوت دی اور ابھی آپ پر حکم نہیں آیا تھا کہ آپ دعوت دیجیے، لہٰذا ابھی دعوت بھی نہیں دی گئی، اور دعوت کا نتیجہ بھی سامنے نہیں آیا، اس بات سے کوئی بات قطعی نہیں کہی گئی۔ مبشرات کیونکہ خوابات جو ہوتے ہیں وہ مبشرات میں سے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کا وسلم کا خواب تو اور بھی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے مکمل بات۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت بیان کی بادشاہ نے کہ جب کسی کتاب کو وہ پورا کرتے ہیں اور ختم پر پہنچ جاتے ہیں تو ایک ایسا جملہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اب کتاب ختم ہو گئی، کتاب الوحی یعنی گویا کہ ختم ہو گئی، کوئی ہو گئی۔ کون سے جملے سے؟ وَقَانَ ذَلِكَ آخِرَ جانے گیا۔ اور ہمارے شیخ نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں کہ بھائی اپنی موت کو یاد کرو۔ امام بخاری یہ کہتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ آخر کتاب کا اختتام ہو گیا، کتاب الوحی کا اختتام ہو گیا، یعنی اب یاد کرو اپنی موت کو، گویا کہ تمہارا وقت بھی گویا کہ قریب الختم ہو رہا ہے، جب چلے بہرحال اپنی موت کو یاد رکھا جائے۔ جی موت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آدمی بھول جائے، بھلا دے۔ اگرچہ معاشرہ اور مصروفیات و مشغولیات ایسی ہو گئی کہ بالکل بے فکری سی، اور بے فکری کا عالم طاری رہتا ہے اور موت یاد نہیں رہتی۔ اب امام موصوف یہاں سے کتاب الایمان بیان کرتے ہیں، گویا کہ اصل چیز کو بیان کرتے ہیں۔ اب تک کے بیان تھا گویا کہ مقدمہ کتاب یعنی وحی کا بیان، جس سے یہ بات معلوم ہو کہ سب کچھ جو معتبر ہے انسانوں کے لیے وہ معتبر ہے کہ جو وحی سے معلوم ہوا ہو، وحی سے ثابت ہوا ہو۔ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اور پھر رسول اور نبی کی معرفت اپنے بندوں تک اللہ نے پہنچایا۔ تو جو علم وحی ہے وہ معتبر ہے، لہذا ایمان وہی معتبر ہے کہ جس ایمان کو وحی نے بیان کیا، وہی ایمان معتبر ہے۔ کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ میں اپنے خیال سے، اپنی تحقیق سے، اپنی نظر و فکر سے میں اپنے ایمان کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے ایمان کو تلاش کرتا ہوں اور میں اپنے ایمان کو اختیار کرتا ہوں، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جب تک اللہ کا رسول نہ تشریف لائیں، جب تک اللہ کے نبی من جانب اللہ تعالی مقرر ہو کر تشریف نہ لائیں، اس وقت تو یہ لازم ہے ہر انسان فطری طور پر، عقلی طور پر، کہ وہ اپنی عقل و تدبر سے، عقل و فکر سے سوچے کہ میرا رب کون ہے اور میرا مالک کون ہے اور میرا معبود کون ہے۔ یعنی توحید پر ایمان لانا عقداً پر، اگر ضرورت ہے تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی تو غور و فکر کرے، اپنی عقل کو استعمال کرے۔ اگر عقل سلیم ہے، عقل بیمار نہیں ہے، تو یقیناً وہ عقل اس کو حقیقت کی طرف لے جائے، حقیقت کی طرف لے جائے گی، اور بالآخر وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ یقیناً میرا کوئی معبود ہے اور وہ ہے اللہ، جس نے تمام عالم کو پیدا کیا ہے، وہی معبود ہے، جس کے ہاتھ میں سرحدار عالم کا نظام ہے، وہی معبود حقیقی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ لہذا توحید تک پہنچ جائے گا اگر کوئی آدمی صحیح طور پر خالی ذہن ہو کر تلاش حق میں نکلے گا تو وہ توحید تک پہنچ جائے گا۔ اور فرض ہے توحید کو تلاش کرنا، معلوم کرنا۔ ہاں جب اللہ کے نبی آ جائیں، اللہ کے رسول آ گئے اور اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کا علم ہو گیا، اللہ کے نبی آ گئے ہیں، اللہ کے رسول آ گئے ہیں، تو اب اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تک، اللہ کے رسول تک اپنے آپ کو پہنچائے۔ اگر کسی قسم کا اس کے ذہن و فکر کے اندر کوئی خدشہ ہے، اس کو دور کرے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر اور ایمان اور توحید و رسالت کا اقرار پاتا۔ کتاب الایمان، امام موصوف نے
اپنی کتاب جامع کے اندر اپنی کتاب جامع میں جو بیانات کیے ہیں الگ ترتیب، جس کی ترتیب کو عمدہ ترتیب کہا جا سکتا ہے۔ اول تو جتنے حضرات ہیں اپنے اپنے طور پر اچھی ہی ترتیب قائم کرتے ہیں، اپنی کتابوں کی تصنیف و تعریف کے وقت میں جو ترتیب دیتے ہیں اور مرتب کرتے ہیں تو یقیناً وہ بہت ہی عمدگی کے ساتھ ترتیب دیتے ہیں۔ ایسی بات بہرحال امام بخاری کا یہ ترتیب کہ پہلے وحی کو بیان کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کوئی چیز معتبر نہیں ہے وحی کے بغیر۔ پھر اس کے بعد میں امام موصوف نے اول چیز کو بیان کیا ایمان کے بعد بیان کیا علم، کتاب العلم۔ کیوں کہ جب تک علم نہیں ہوگا تو عملی زندگی نہیں آئے، کیونکہ ایمان کے بعد عملی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ایمان کے بعد عملی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، جب ایمان کے بعد عملی زندگی تو اب عملی زندگی کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ علم کے بغیر صحیح عمل نہیں ہوگا۔ علم صحیح ہو عمل صحیح، جی ہاں، علم صحیح کے مطابق عمل ہو، لہٰذا وہی عمل معتبر ہے۔ اس لیے امام موصوف نے اعمال کا بیان شروع کرنے سے پہلے، یعنی کتاب الوضو اور کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ و الی آخرہ بیان کرنے سے پہلے علم کو بیان کیا، کتاب العلم کو بیان کیا۔ ایمان کا درجہ تو یقیناً مقدم ہے اولاً، اس لیے اس کو جو ہے اولاً بیان کر دیا۔ ایمان سے پہلے کتاب العلم نہیں لائے۔ ایمان اصل میں ایمان کا علم ایک تو ہوتا ہے دلائل کے ذریعے سے، تحقیقات کے ذریعے سے، جی ہم قرآن و احادیث کی تمام نصوص کو سامنے رکھا جائے لہذا، اور ایک یہ ہے کہ ایمان تقلیدی، عامت الناس کا ایمان، عامت الناس کا ایمان جو ہے جس کو ایمان تقلیدی کہا جاتا ہے، اس کے لیے زیادہ قیل و قال کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سیدھے سادے لفظوں میں جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امی لوگوں کے سامنے، یعنی عرب کے لوگوں کے سامنے جو سب امی ہیں، مکے والوں کے سامنے جو گویا کہ جہالت کے اندر ہیں، زمانہ جاہلیت کے اندر ہیں، تو آپ کی دعوت کیا تھی؟ مختصراً اولاً قولوا لا الہ الا اللہ، تو اتنا یہ دعوت، یہ عامت الناس کے لیے اتنا کافی کہ اللہ کا نبی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ بس تم لوگ کامیاب ہو۔ قولوا لا الہ الا اللہ، معلوم ہوا کہ بہت آسان ہے، بہت آسان۔ البتہ پھر اس کے بعد جب آپ ایمان کے اندر آ گئے، وہ شخص ایمان میں داخل ہو گیا، اب اس کو تفصیلات کا تقاضا ہوگا کہ تفصیلات معلوم ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، آپ پڑھ کر آئے ہیں اپنی مشکات کے اندر اجمالاً، اور یہاں بھی آپ پڑھیں گے ذرا تفصیلاً کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جی ہاں، اپنے قبیلے کی طرف سے بحیثیت وفد کے آئے، اور آ کر انہوں نے جیسے وفد عبد قیس کا واقعہ مشہور ہے، اور ان لوگوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جی ہاں، اپنا ایمان تو ظاہر کر دیا اپنے قبیلے کا، لیکن ایمان کی حقیقت کو معلوم کیا۔ آپ نے ان کو ایمان کی حقیقت سمجھائی، ایمان کی تعلیمات کا مختصراً اجمالاً سبق دیا، چند امور کا بیان کیا مجملاً مختصراً۔ بہرحال تو اب یہاں سے ایمان کو بیان کر رہے ہیں امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ، پھر کتاب العلم بیان کریں گے، اور کتاب العلم کے بعد عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے کتاب الطہارت و کتاب الوضو اور پھر کتاب الصلاۃ، پوری آخر تک کتاب کو ختم کر دیں گے۔ جب لفظ کتاب آخری کتاب کا ذکر آیا تو ایک بات اور، امام بخاری نے کتاب الایمان سے شروع کیا ہے اپنی کتاب کو، اور کتاب الایمان پر ختم کیا۔ آخری کتاب جو ہے کتاب کی، وہ کتاب التوحید ہے، اور توحید و ایمان ایک چیز ہے، توحید اور ایمان ایک چیز ہے، تو لہذا کتاب الایمان سے شروع کر رہے ہیں۔
کتاب الایمان و کتاب التوحید پر اپنی اس کتاب کو ختم کریں گے۔ اس میں ایک لطیف اشارہ سمجھ لو بھائی، علمی باتوں کو تو اسی طرح نکالا جاتا ہے، ایک لطیف اشارہ سمجھ لو کہ دیکھو بھائی، پوری زندگی ایمان پر قائم رہو، پوری زندگی اپنے ایمان کے اوپر قائم رہو، اور پوری زندگی کی محنت کو یہ کہ آخر جو ہو ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو۔ لیکن آپ نے بہت سے بوڑھوں کو ملتے ہوئے دیکھا، بچے اب تو اور کچھ نہیں تمنا ہے، بس یہ دعا کر دو کہ ایمان پر خاتمہ، بس اور کوئی خواہش نہیں رہی، کوئی تمنا نہیں ہے، بس آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ بھائی ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ یہ بڑی یہ فکر بھی ایک بڑی چیز ہے بات۔ تو امام بخاری نے کتاب الایمان سے شروع کیا اور کتاب الایمان پر کتاب التوحید پر ختم کیا ہے، اور یہ بتایا کتاب التوحید کتاب الایمان میں کہ کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو خراب کر دیا، جنہوں نے اپنے ایمان کو اور توحید کو خراب کر دیا فرقہ باطلہ نے، لہذا ان کی تردید کرتے ہوئے جو حق تھا اہل سنت و جماعت کے نزدیک، امام موصوف نے اس کو گویا کہ اس کتاب التوحید میں بیان کیا، جس طرح یہاں کتاب الایمان کے اندر ایمان کی حقیقت کو بیان کریں گے، ایمان سے متعلقات جس کا نام ہے امور الایمان، یہ ترجمہ کی بات ہوگا، اس بات کتاب الایمان کا دوسرا ترجمہ کی بات جو ہے وہ کیا ہے، یہ یہاں باب امور الایمان ہے۔ لہٰذا امام موصوف جیسے کہ یہاں تحقیق کریں گے، بیان کریں گے اپنے تراجم کے ذریعے سے، نصوص کے ذریعے سے، اسی طرح وہاں بیان کریں گے کہ دیکھو بعض فرقے ایسے پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو خراب کر دیا، لہذا ایمان اپنی توحید کو صحیح طریقے سے قائم رکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ بات چند باتیں اور تمہیداً پہلے آپ کے سامنے آ جائیں، اصل بیان شروع ہونے سے پہلے چند باتیں تمہیداً اور آ جائیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ ایک لفظ باب ہوتا ہے، کتاب ہوتا ہے، لہذا اس کی وضاحت کی جو ضرورت بظاہر باقی نہ رہتی، کیونکہ بہت سے تراجم ہوتے ہیں کتاب کے تحت، یعنی بہت سے امور اور بہت سی انواع کا ذکر ہوتا ہے کتاب کے تحت، لہذا کتاب کو گویا کہ کیا ہے، مجموعہ ہے ان تمام انواع کا، جو انواع اس کے ذیل میں بیان کی جائیں۔ اب اس کے بعد جیسے کہ نمبر 1 باب قول النبی شروع ہو جائے گی بات۔ کتاب سے پہلے بسم اللہ نہیں، کتاب کے بعد بسم اللہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی اس کتاب کے اندر دیکھو گے آپ بسم اللہ کے بارے میں، کبھی تو آپ کو عنوان سے پہلے بسم اللہ نظر آئے گی، عنوان، جیسے کتاب الایمان عنوان ہے، یہ کتاب الایمان عنوان ہے، لہٰذا بعض جگہ آپ کو کیا ہوگا، عنوان سے پہلے بسم اللہ نظر آئے، اور کبھی آپ کو عنوان کے بعد میں بسم اللہ نظر آئے گی لکھی ہوئی، جیسے کہ یہاں بسم اللہ عنوان کے بعد میں، اور کبھی ایسا ہوگا کہ نہ عنوان سے پہلے ہے نہ عنوان کے بعد میں ہے، بلکہ بالکل کتاب جو بیان چلتے آ رہے ہیں، ابواب چلتے آ رہے ہیں، بیچ کے اندر بسم اللہ آ گئی، درمیان کے اندر بسم اللہ آ گئی، تو 3 چیزیں آپ کو ملیں گی بسم اللہ کے بارے میں۔ ایک بات تو شروع میں بتا دی گئی کہ امام بخاری نے بسم اللہ سے کیوں شروع کیا ہے، ہم سے کیوں نہیں شروع کیا، وہ تو وہاں کی بات تھی، اب یہاں سے یہ کہ یہ بسم اللہ، جی ہاں، ارے بھائی آپ قرآن پاک کی صورتیں شروع کرتے ہو نا، جب قرآن پاک کو کھول کر آپ پڑھتے ہو تو پہلے آپ کو سورت کا نام آتا ہے نا، سورت کا نام آتا ہے، اور سورت کے بعد بسم اللہ، اور بسم اللہ کے بعد اب گویا کہ سورت شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، ٹھیک ہے نا۔ بعض رات نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اولاً کیا کرتے ہیں، عنوان بیان کریں گے، گویا کہ یہ سورت کے قائم مقام ہو گیا، بمنزلہ ہے سورت ہو گیا، گویا کہ سورت کا جیسے تعارف ہوتا ہے سورت کے نام سے، پوری سورت کا خلاصہ ہوتا ہے خلاصہ، لہذا اسی طرح اس کے بعد بسم اللہ اور اس کے بعد بیان شروع ہوتا ہے، وہ لیکن وہ بات ٹوٹ جائے گی جبکہ بسم اللہ عنوان سے پہلے مل جائے کہیں،
بسم اللہ پہلے آ گئی اور عنوان بعد میں آ جائے گا تو وہ بات پھر ٹوٹ جائے گی، یا بیچ میں آیا. اب سنو کی بات یوں ہے، مثال سے یوں سمجھو کہ امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ وہی کا بیان لکھ کر فارغ ہو گئے. جی ہاں، حقیق کی جو لائن تھی اس کو فارغ ہو گئے، اور فارغ ہونے کے بعد میں اپنی کاپی کے اوپر کتاب الایمان لکھ کر اور اپنی لکھائی بند کر دی. تم تو کچھ دیر لکھے گا، چاہے 4 گھنٹے لکھے چاہے 2 گھنٹے لکھے، لکھنے کے بعد بند کرے گا نا. تو لہٰذا امام موصوف جب یہاں تک پہنچے، لہٰذا اپنا کتاب الایمان لکھ کر اور اس کو بند کر دیا. بند جب لکھنے بیٹھے ابتدا بسم اللہ لکھا. جب گویا کہ لکھنا شروع کر رہے ہیں اپنی کاپی کو، اپنے گویا کہ اور آپ کو کھایا تو بسم اللہ لکھیں گے اور بسم اللہ لکھ کر اپنا لکھنا شروع کرتے. اب کبھی تو ایسا ہوا کہ عنوان لکھ کر بند کر دی جائے کتاب، عنوان لکھ کر کتابت بند کر دی، اور جب کچھ دیر کے بعد کچھ وقت کے بعد لکھنے کا وقت آیا بسم اللہ کرے تو بسم اللہ کو لکھ کر اپنا شروع کر دیا. اور کبھی ایسا ہوا کہ نہ عنوان بھی نہیں لکھا، عنوان بھی نہیں لکھا اور لکھنا بند کر دیا. اب اس کے بعد اس پر جب بیٹھے لکھنے کے بعد سے جس وقت اب عنوان لکھا اور اس کے بعد بسم اللہ لکھی، جیسے کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے 12. تو امام بخاری اصل میں تحریر جس وقت لکھنے بیٹھیں گے بسم اللہ سے لکھیں گے، اب چاہے وہ عنوان پہلے لکھا ہوا ہو اور چاہے بعد میں لکھا ہو. اور درمیان میں اگر کہیں بسم اللہ آ گئی تو اس کی بھی بات یہی آ گئی کہ لکھتے لکھتے جب انہوں نے وہاں بیچ میں بند کر دیا، اب اس کے بعد جب لکھنے بیٹھے وہ بس بسم اللہ گویا کہ اپنا قلم جس اپنی مجلس میں لکھنا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرے، بسم اللہ سے شروع. تو یہ کتاب الایمان بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 لفظ آئیں گے آپ کے سامنے. اس پوری کتاب الایمان میں جتنے تراجم آ رہے ہیں اور پھر تراجم کے تحت احادیث آ رہی ہیں، 3 الفاظ آپ کے پاس اصطلاحی آئیں گے: لفظ الایمان، لفظ الاسلام، لفظ الدین. امام بخاری گویا کہ ترجمان ہیں سارے محدثین کے، یوں امام المحدثین ہیں، تمام مصنفین محدثین کے گویا کہ یہ امام کیا وہ ترجمان تھے. لہذا تمام محدثین کے ہاں لفظ ایمان، لفظ اسلام، لفظ دین مترادف. اب جیسے آپ کتاب الایمان پڑھ رہے ہیں اور سب سے پہلا ترجمہ جو آپ کیا آ گیا بنی الاسلام والا پر اسلام کا لفظ آگے رکھا، ایمان کا لفظ نہیں آیا ترجمہ الباب میں. کیوں؟ اس بات سے عند البخاری ایمان و اسلام ایک چیز ہے. جب ایک چیز ہے تو کوئی اس بات کی بات نہیں. صاحب شروع تو کر رہے تھے کتاب الایمان اور بیان کرنا شروع کر دیا گویا کہ الاسلام، اور پھر آگے چلنے کے بعد میں کیا کہیں گے باب امور الایمان. دوسرا ترجمہ الباب آئے گا باب امور الایمان، تو کہیں ایمان کا لفظ لائیں گے ترجمے میں، کہیں دین کا لفظ لائیں گے، کہیں اسلام کا لفظ. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ ان کے نزدیک مترادف گویا کہ ہم معنی ہے، ہم مفہوم ہیں، تینوں کے مفہوم ایک ہے. مراد کے اعتبار سے تینوں کا مفہوم ایک. وہ لیکن اگر آپ کو حدیث جبریل یاد ہے، اگر آپ کو حدیث جبریل یاد ہے، اتنا تو یاد ہے کہ ہم استاد میں کتاب الایمان کے بعد سب سے پہلے حدیث جبریل پڑھی اور اس کے بعد آگے مباحث اس کے اندر یاد ہیں یا نہیں یاد ہیں، یہ غلط ہے. بھائی مجھے سورہ بقرہ کا عنوان یاد ہے لیکن پوری سورت تو مجھے یاد نہیں، میں حافظ نہیں ہوں، پوری سورت تو مجھے یاد نہیں سورہ بقرہ. بس اب ہم نے اگر دیکھا غور کیا حدیث جبریل میں مل ایمان الگ، مل اسلام الگ ہے، ٹھیک ہے نا. اب سنو کیا مضمون ہے حدیث جبریل میں، اب یاد اب دیکھیے غور نہیں، غور نہیں کرتے، ہاں غور تو کرنا چاہیے. 5 مضمون ہیں حدیث جبریل.
5 عنوان ہیں حدیث جبریل میں. نمبر 1 مل ایمان، نمبر 2 مل، کہیں مل اسلام پہلے ہے اور مل ایمان بعد میں، کہیں اس کے برعکس ہے. بہرحال بات ہے تو ایک مل ایمان، مل اسلام اور مل احسان، 3 ہو گئے. مدہ اسفا، قیامت کب آئے گی؟ نمبر 5 علامات قیامت، بعض علامات قیامت. ٹھیک ہے نا؟ یہ 5 عنوان. شاید آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ حدیث جبریل کا واقعہ کب آیا؟ آپ علیہ السلام کی وفات سے کچھ پہلے، کہ اب تک تفصیلی طور پر جتنی تعلیمات ہوئی ہیں وہی آئی ہیں اور وہی کے ذریعے سے آپ کو علوم عطا کیے گئے ہیں ایمان اور اسلام و دین سے متعلق تفصیلاً، ان سب کا اجمال ہو جائے، ان سب کا اجمال ہو جائے. لہذا 5 امور میں، 5 عنوانات کے اندر حدیث جبریل کے اندر گویا کہ پورا ایمان و اسلام و دین بیان کر دیا ہے اجمالاً. جیسے سورہ فاتحہ مجمل ہے نا، پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا متن ہے، اور باقی جو ہے سورہ بقرہ سے لے کر الف لام سے لے کر اور سورہ فاتحہ کا کیا ہے؟ گویا کہ بیان تفصیل ہے. جو حدیث جبریل بھی جو ہے وہ تمام گویا کہ احادیث، تو تمام علوم کا اجمال اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور یوں کہو کہ آپ علیہ السلام اب دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، اب تک جتنی تعلیمات ہوئی ان کا خلاصہ، ان کا اجمال حدیث جبریل سوال و جواب کے ذریعے سے آپ کی امت کو سکھایا گیا ہے. آپ کی امت تو ابھی نے 2 باتیں لیجیے نا، ایمان اور اسلام. ابھی دین کا واقعہ ہے نا، جب حضرت جبریل واپس چلے گئے نا تو آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت جبریل تھے یہ جو سوال و جواب کر رہے تھے اور تصدیق کر رہے تھے، در حقیقت یہ تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے تم. تو گویا کہ لفظ دین آیا وہاں 3 نمبر پر، ایمان اور اسلام اس کے اندر آیا. لہٰذا معلوم ہوا کہ ایمان، اسلام اور دین یہ تینوں ایک ہو گئے. لہٰذا ہم محدثین کی بات اپنی جگہ پر اس سے ثابت ہے اور اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. اس کے باوجود ایمان کی تفصیلات میں جائیں گے تو ذرا فرق آئے گا. اس واسطے کہ ابھی آپ نے مل ایمان تو حقیقت الگ الگ ہو گئی، مل اسلام اس کی حقیقت الگ الگ بیان کی گئی، نہیں بیان کی. آپ نے ایمان کا سوال کیا تھا، آپ نے جواب دیا، اور اسلام کا سوال کیا تھا، آپ نے جواب دیا. تو یہ جواب دونوں الگ الگ بتا رہے ہیں اس بات کو بھی کہ گویا کہ ان دونوں میں فرق ہے. ایمان اور اسلام میں ایک اعتبار سے فرق ہے، ایک اعتبار سے فرق ہے. وہ فرق اعتباری کہلائے گا. اب یہ فرق اعتباری ذرا اندر جو ہم جائیں گے تفصیلات میں جائیں گے، وہ اعتبارات کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ فرق ہے اور کس وقت میں یہ برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جی ہاں، پہلی بات تو یاد رکھنے مجھے لازم و ملزوم ہوتا ہے. لہذا جہاں ایمان ہے وہاں اسلام ہے، جہاں اسلام ہے وہاں ایمان. اگر ایمان ہے تو اسلام بھی ہے، اسلام ہے تو ایمان نہیں. بس یوں سمجھ لو کہ دونوں لازم و ملزوم ہو جائیں گے. بات اعمال 2 قسم کے، اعمال 2. ایک کا تعلق ہے زبان سے، قول سے، اور دوسرا کا تعلق ہے باطن بالقلب اور اعضائے بدن، اعضائے یہ جسمانی اعضائے جواہر. یا تو عمل بالقلب ہے اور عمل کیا ہے؟ تمام اعضاء کے ساتھ تعلق رکھنے والا. اور ایک ہے بالقول. جی ہاں، تو مل اسلام کے اندر جو آتا ہے وہ زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان، جیسے کہا جاتا ہے اقرار باللسان. اور اب عمل میں آ جائیے. اب عمل کی 2 تقسیم ہو گئی. ایک عمل کون سا؟ بالقلب، اس کا نام ہے التصدیق بالقلب. التصدیق بالقلب.
اور دوسری یہ کیا ہو گئی عمل؟ اعضاء کے ذریعے سے عمل کرنا، اعضاء بدنی سے عمل کرنا۔ نماز پڑھتے ہیں تو پورا جسم استعمال ہوا، پورا جسم استعمال ہوا، اور حج کرتے ہیں تو مختلف زمان و مکان کے اندر پورا جسم استعمال ہو رہا بمے مال کے، بمے مال۔ اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو گویا کہ صرف مال دیا جا رہا ہے، تو گویا کہ کوئی عمل تو ہاتھ سے ہوتا ہے، کوئی عمل کیسے ہوتا ہے؟ سارے جسم سے ہوتا ہے، اور کوئی عمل آنکھ سے ہوتا ہے، کوئی عمل کان سے ہوتا ہے، اعضاء و جوارح سے۔ تو لہٰذا من اسلام کے اندر جو آپ علیہ السلام نے جواب دیا تھا حدیث جبریل میں، ان امور کا بیان ہے جس کا تعلق کیسے ہے؟ ظاہر اعمال، ظاہر اعمال۔ اب اس کو مختصر لفظوں میں یوں سمجھ لو، انقیاد و تسلیم۔ انقیاد و تسلیم کی دو قسمیں ہیں، ایک انقیاد باطنی اور ایک انقیاد ظاہری، ایک تسلیم ظاہراً اور ایک تسلیم باطناً، یوں سمجھ۔ لہذا تصدیق قلب، جی ہاں، اس کا تعلق کیسے ہو گیا؟ انقیاد باطنی سے ہو گیا، اور جو ہے اعمال جو ہے بدن کے ذریعے سے، یہ انقیاد ظاہری ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، انقیاد ظاہری ہے، جی ہاں، حج کر رہے ہیں، انقیاد ظاہری ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، انقیاد ظاہری ہے، جی ہاں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، انقیاد ظاہری ہے۔ بات تو خلاصہ کلام تو میں نے بتایا کہ میرے اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیزیں بیان فرمائی؟ ایمان مفصل، نہیں سمجھے بات؟ اسلامی امور اقرار باللسان سے شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں بیان کی گئی، اور وہ ہے کہ تفسیر پر ایمان لانا، تفسیر پر ایمان اچھی ہو یا بری ہے۔ اور من ایمان کا جو آپ نے جواب دیا، ان امور کا بیان کیا جن کو عقائد ایمانیہ کہا جاتا ہے، جن کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، جن کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ وہ امور جو باطنی ہیں اور کہ قلب سے متعلق ہیں، اس کو تو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو اعمال ظاہرہ ہیں ان کو اسلام سے ظاہر کیا۔ تو اس اعتبار سے کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا۔ وہ لیکن جہاں ایمان ہے یعنی تصدیق قلبی ہے، اسلام ضرور ہے، یعنی نماز کا پڑھنا، نہیں سمجھے بات؟ اور جہاں اسلام ہے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو یہ تصدیق قلبی بھی ضروری ہے، بغیر تصدیق قلبی کے کوئی عمل معتبر نہیں ہے۔ بات یہ مختصر سی بات ہے۔ لہذا جب امام معصوم کا ایمان و اسلام دونوں ایک ہیں، لہذا اگر کتاب الایمان سے شروع کرتے ہیں اور ترجمہ باب بنی الاسلام علی خمس کہہ کر اشارہ کر دیا کہ ایمان و اسلام دونوں چیزیں ایک۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، تین باتیں اس ترجمۃ الباب کے 3 جز ہیں، آپ یاد رکھیں، اور 3 جز پر دلائل، 3 جز ہیں اور 3 جز کے لیے دلائل، نہیں سمجھے بات؟ ترجمۃ الباب جو قائم کیا ہے وہ کون؟ جو ابھی قال حدثنا عن ابن عمر بنی الاسلام علی خمس، وہ تو حدیث ترجمۃ الباب ہے، وہ حدیث ترجمۃ الباب، اور یہ ترجمۃ الباب اب جو ہے 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، 1۔ نمبر 2 وقول وفعل۔ نمبر 3 ویزید و ویزید و، آپ جانتے ہیں نا کہ واو حرف عطف جب آتا ہے تو معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوا کرتی ہے، جب مغایرت ہوا کرتی ہے تو حرف عطف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ ترجمہ باب 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ گویا کہ 3 دعوے کیے ہیں امام بخاری نے۔ امام بخاری کا دعویٰ اس ترجمۃ الباب سے 3 امور سے متعلق ہے۔ نمبر 1 دعویٰ کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس۔ دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ وہ قول ہوا کی زمین کا مرجع، ہوا کی زمین کا مرجع الاسلام، الایمان، کیونکہ امام اسلام ہے، زیادہ ہوا کی زمین کا مرجع الاسلام، زیادہ کیا ہوا؟ وہ اسلام اور وہ ایمان، قول و فعل، یعنی قول اور فعل 2 چیزوں کے مجموعہ ہے، ایمان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے،
الاسلام. میں نے حالانکہ بتا دیا، لیکن پھر ذرا اور وضاحت ہو جائے گی. اور ہے اقرار باللسان، اور پھر یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور جو ہے زکوٰۃ دینا، حج کرنا، تو دو چیز یہ ہوا. اور زبان سے اقرار کرنا قول ہوا، لیکن جو ہے کہیں کا ذکر نہیں آیا، تصدیق قلبی کا ذکر نہیں آیا. نہیں سمجھی بات آپ کو؟ گویا کہ بظاہر تصدیق قلبی کو چھوڑ دیا، مگر میں پہلے بتا چکا ہوں ابھی کہ گویا کہ یہاں فعل سے مراد ہے ایک فعل قلب جس کا نام ہے تصدیق قلبی، اور ایک ہے فعل اعضاء نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. لہٰذا یوں نہیں کہا جائے گا کہ امام موصوف نے اس کو ترک کر دیا. البتہ مختصراً و اجمالاً دو چیزوں میں بیان کر دیا. وہ فعل قول و فعل وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ. کیا میں نے ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے، یوں کہنا چاہتے ہیں. ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے اور ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے، یوں کہنا چاہتے ہیں. بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب اس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف آئے گا، کچھ اس میں تفصیلات آئیں گی. بہرحال اب خلاصہ کلام پھر یوں سمجھو کہ امام موصوف کہتے ہیں کہ یہ ایمان و اسلام مرکب ہے. ایمان و اسلام مرکب. کیسے مرکب ہے؟ قول و فعل سے. تین چیزوں سے مرکب ہے. ایک تصدیق قلب، ایک اقرار باللسان، اور ایک اعمال جوارح، اعضاء بدن کے اعمال. نماز روزہ ہو رہا ہے، سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ گویا کہ مرکب. اب اس پر ایک بحث چلی ہے اہل علم کے مابین، تھوڑا سا اختلاف آیا. پھر علماء محققین اور کے درمیان کے ساتھ امام بخاری نے دعویٰ کیا ہے کہ ایمان اسلام مرکب ہے. مرکب کے مقابلے میں آتا ہے بسیط. مرکب کا مطلب ہوا کہ ذو اجزاء، جس کے اجزاء متعدد ہوں، اور بسیط جو ذو اجزاء نہ ہو. لہذا ایک جماعت نے کہا کہ ایمان جو ہے وہ بسیط ہے، ذو اجزاء نہیں ہے، یعنی مرکب نہیں ہے. اور امام بخاری کا دعویٰ ہوا کہ یہ مرکب ہے اور ذو اجزاء ہے اور تین اجزاء پر مشتمل ہے، یعنی مرکب ہے. اب پوری کتاب الایمان کے اندر امام بخاری اپنے اس دعوے کو بیان کرتے چلیں گے. مرکب ہونا بیان کریں گے تو سب سے پہلے بنیاد اسلام والا جب پانچ چیزوں کا تذکرہ ہوا ایک ترکیب نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ یہ تو مرکب ہونا معلوم ہو گیا، یعنی یہیں سے شروع ہو گیا. اور جب مرکب ہونا معلوم ہو گیا تو اس کا اور اجمال کر دیا پانچ میں، وہ قول و فعل، کہ یہ پانچ امور دو میں منحصر ہو گئے، دو کے اندر آ گئے، یعنی قول اور عمل. اور جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ صاحب مرکب ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے. ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ایمان میں کمی بھی آتی ہے. یہ بڑا ہے. اب دوسری جماعت کہے گی کہ نہ، ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی. یہ بات آئے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے دعوے کو پیش کرتے ہیں تو دلیل پیش کریں گے اور خوب جم کر دلائل پیش کرتے ہیں اپنے دعوے کے لیے. بھائی مدعی جب مدعی ہوتا ہے کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے خوب دلائل پیش کرے گا. نہیں سمجھا؟ خوب دلائل پیش کرے گا تاکہ اپنا دعویٰ مکمل طریقے سے دلائل کے ذریعے سے ثابت ہو جائے. امام موصوف نے 10 آیتیں یہاں پیش کی ہیں کہنے کے بارے میں کہ ایمان مرکب ہے، قول و فعل ہے، اور یزید و ینقص. 10 آیتیں پیش کی ہیں اور 10 آیتوں کے علاوہ آثار پیش کیے ہیں، روایات پیش کی ہیں. جی ہاں، آثار پیش کیے ہیں. اور آثار کا اطلاق حدیث موقوف پر بھی ہوتا ہے، حدیث مرفوع پر بھی ہوتا ہے، حدیث مکتوب پر بھی ہوتا ہے. لہذا جو ترجمۃ الباب کے اندر 10 آیتوں کے علاوہ آثار پیش کیے ہیں امام بخاری نے، اس میں مرفوعاً بھی ہیں، موقوفاً بھی ہیں، مقطوعاً بھی ہیں. لہذا آپ مطالعے کے ذریعے سے ذرا
کیا کر لینا؟ اجمالاً گویا کہ سمیٹ لینا اپنے ذہن میں کہ ترجمۃ الباب میں ان 10 آیتوں کے علاوہ کچھ روایات ہیں، جی ہاں، آثار جن کو کہا جاتا ہے۔ بات یہ 10 آیتیں جو ہیں دراصل یزید و ینقص کے اوپر لائے امام بخاری۔ 8 آیتیں تو مسلسل ہیں، یکے بعد دیگرے 8 آیتیں، اور 2 آیتیں ذرا آگے جا کر بیان کریں گے، بیچ میں آثار نقل کیے ہیں، بیچ میں آثار نقل کیے ہیں، اور 2 آیتیں آثار کے بعد پیش کریں، لیکن 8 آیتیں مسلسل پیش کر رہے ہیں، اور یہ 8 آیتیں یزیدوں پر ہیں، ہے الایمان و یزید۔ اب ظاہر بات ہے کہ یزید ہوتا ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ وہی ینقص۔ جب ان آیات سے ایمان کا زیادہ ہونا معلوم ہو گیا تو دوسرا پہلو کیا نکلے گا؟ ینقص۔ گویا کہ دونوں باتیں ثابت ہو گئی امام بخاری کی۔ بہرحال تو میں نے بتایا کہ یہ ترجمۃ الباب 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ بنی الاسلام، اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے مکان کے ساتھ، اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے خیمے کے ساتھ۔ ارے سب کے پکے مکان پڑے ہوتے ہیں، سب کے پکے مکان، جھوپڑے بھی تو ہوتے ہیں، خیمے ہوتے ہیں۔ آدمی سفر میں جاتا ہے وہاں جھوپڑا بھی نہیں لگاتا، خیمہ لگاتا ہے۔ ہاں گاؤں کے اندر رہ رہا ہے، مکان نہیں بنا سکتا تو جھوپڑا بناتا ہے، اور بھائی جس کو اللہ نے دیا ہے اسباب اور وسائل دیے ہیں وہ چھوٹا بڑا مکان بناتا ہے۔ تو بنیاد گویا کہ عمارت اور تعمیر سے اس کو گویا کہ مثال دے کر بیان کیا۔ اسلام گویا کہ اسلام بمنزلہ ایک مکان کے ہے، اسلام بمنزلہ ایک خیمے کے ہے، اسلام بمنزلہ ایک جھونپڑے۔ اب آپ دیکھ لو خیمہ دیکھا کہ چھوٹا بڑا خیمہ دیکھا، 5 لکڑیاں ضرور ہیں اس کے اندر، 5 لکڑیاں ضروری ہیں، ایک لکڑی بیچ میں ہوگی اسے اٹھائے گا، اور 4 لکڑیاں چاہے چھوٹی ہوں چاہے بڑی 4 طرف، اور فوٹو اور اس کو اچھی طرح باندھ دیا جاتا ہے رستوں میں، پورا کہ خیمہ کھڑا ہو۔ تو یوں کہتے ہیں دیکھو اسلام بھی اسی طرح بمنزلہ خیمہ ہے، اسلام بھی بمنزلہ مکان و عمارت ہے۔ یہ 5 چیزیں لازم ہیں، جی ہاں 5 چیزیں لازم ہیں۔ جی بیچ کی لکڑی تو ہے نہیں آپ کے یہاں، ہے بیچ کی لکڑی نہیں ہے؟ ارے یہ کیا ہے؟ یہ بیچ کی لکڑی کا قائم مقام نہیں سمجھے بات ہم لوگ، یہ بیچ کی لکڑی کا قائم مقام۔ اگر یہ چھوٹا کمرہ ہوتا تو بس ایک کافی تھا، اور اب تم ماشاءاللہ بہت بڑا ہے ہال ہے، اس واسطے اس کو کئی بنا دیے، 1 2 3 4 5 بنا دیے، نہیں سمجھے؟ اور یہ چاروں طرف ہیں، چاروں طرف دیواریں، اب دیوار بھی نہ اگر ہوتی صرف پلر ہوتے 4 کھڑا ہو گیا۔ تو یہ چاہے اس کو آپ خیمے کہہ لو، چاہے مکان کہہ لو، اور چاہے جھونپڑا کہہ لو۔ جھونپڑے کے اندر بھی 5 ہوتے ہیں، جی ہاں جھونپڑے میں بھی 5 ہوں گے، 12 تشبیہ دی یہاں بنیاد اسلام۔ تو یہ بنیاد اسلام کو جب تشبیہ دی مرکب ہونا معلوم ہو گیا، ترکیب معلوم ہو گئی کہ 5 اجزاء پر مشتمل ہے الاسلام، اور امام بخاری کے یہاں ایمان و اسلام ٹھیک ہے، لہٰذا ایمان کے 5 اجزاء ہو، 5 اجزاء پر گویا کہ مرکب ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات یہ میں نے کہا کہ 10 آیتیں، پہلے 8 آیتیں دیکھ لو، اور ان 8 آیتوں کا ایک مضمون مشترک یعنی یزداد ہو، نہیں سمجھے بات؟ قال تعالی یزدادوا ایمانا مع ایمانہم کے ہے نا۔ نمبر 2 وزدناہم ھدی، نمبر 3 وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى۔ لفظ ہدن بمعنی ایمان، ہدن بمعنی ایمان۔ نمبر 4 وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ نمبر 5 وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَقَالُوا عَزَّ وَجَلَّ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ وقوله تعالی نمبر 5
فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. یہ 8 آیتیں ہو گئی جس میں صراحتاً زیادتی ایمان کا درجہ ہے، اور جب زیادتی ہے تو گویا کو اس کی ضد نفس ہے یعنی لہذا امام بخاری نے اپنے دعوے کو ثابت کیا ہے کہ ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے. اب اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ درمیان میں کچھ آثار آ گئے، کچھ درمیان میں آثار آ گئے، اور آثار کا اطلاق حدیث مرفوع پر بھی ہوتا ہے، اور حدیث موقوف پر بھی ہوتا ہے، اور حدیث مقطوع پر بھی ہوتا ہے. یہ حدیث ہے نا الحب باللہ والبغض باللہ من الایمان. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث مرفوع ہے. اب ایک اثر یہ نقل کیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے، کبار تابعین میں سے. اب ظاہر بات ہے کہ تابعی کا قول کیا ہے اور تابعی کی تحریر کیا ہے، وہ ہے کہ اثر مقطوع کے حکم میں آئے، حدیث مقطوع کے حکم میں آئے، ٹھیک ہے نا. لہذا وہ کتب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک خط لکھا مجملاً کن کے پاس؟ عدی بن عدی کے پاس، عدی بن عدی کے پاس ایک خط لکھا. اس خط کا مضمون یہ ہے ان للایمان فرائض و شرائع و حدود و سنن. ایمان کے اندر یہ اجزاء ہیں، نمبر 1 جو ہے فرائض، نمبر 2 جو ہے شرائع، نمبر 3 جو ہے حدود، اور نمبر 4 جو ہے سنن. مرکب ہو گیا. بس امام بخاری کی بات جو ہے کہ ثابت ہو گئی کہ مرکب ہے. فمن استکملها، اب کوئی کیا ہوا؟ اگر یہ سارے اجزاء موجود ہیں تو ایمان میں کمال آ جائے گا، اور اگر ان اجزاء میں سے کچھ کمی ہے تو ایمان ناقص ہے. بس امام بخاری نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس بیان سے تحریر سے یہ گویا کہ استدلال کیا ہے. گویا کہ جو قول امام بخاری کا ہے گویا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول اس کے مطابق. جب یوں کہو کہ امام بخاری کا قول عمر بن عبدالعزیز کے مطابق بات ہے. فمن استکملها، آپ کی ضمیر کا مرجع ان تمام امور اربع کی طرف ہے جو ماقبل میں بیان ہوئے ہیں تحریر میں. جس شخص نے ان تمام امور کو مکمل کر لیا استکمل ایمان. ومن لم یستکملها لم یستکمل ایمان، تو اس کا ایمان ناقص ہے. تو گویا کہ معلوم ہے کہ ایمان ناقص بھی ہوتا ہے اور ایمان مکمل بھی ہوتا ہے. یہ تو تھا اجماع. اب خود محسوس کر رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز. دیکھو یاد رکھنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 2 دور ہیں. یاد رکھنا کئی دور ہیں؟ 2 دور ہیں. ایک دور تو وہ ہے کہ جب مدینہ پاک کے گورنر تھے، نہیں سمجھے گا، اور دوسرا دور وہ ہے جب خلیفہ مقرر ہو گئے تھے پورے جتنے بھی اسلامی علاقے اس وقت تک کے گویا کہ اسلامی علاقے تھے، اور سب پر گویا ان سب علاقوں کے یہ امیر المومنین تھے. نہیں سمجھے بات آپ لوگ، خلیفہ تھے خلیفہ. لہٰذا 2 دور ہیں. جی ہاں، سیرت ابن عبدالعزیز کا مطالعہ کرو گے اور دیکھو نا، آپ نے کہیں پڑھا ہے روایات کے اندر ہر ایک صدی کے اوپر ایک مجدد آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر صدی پر ایک مجدد پیدا فرماتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے مجدد ہیں عمر بن عبدالعزیز ہیں. نہیں سمجھے بات؟ سب سے پہلے مجدد ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. اس بات سے ذرا آپ تفصیلی طور پر سیرت عمر بن عبدالعزیز پڑھیں گے، ان کے حالات و واقعات اور ان کے ساری زندگی کے بہت سے گوشے آپ کے سامنے آئیں گے. اب یوں کہتے ہیں فَإِنْ عَلِمْ، اگر میں زندہ رہا تو میں نے جو خط لکھا ہے مجمل ہے، میں اس کی تفسیر بیان کروں. ظاہر بات ہے کہ متکلم جو ہوتا ہے نا، صاحب تصنیف اور صاحب متکلم جو ہوتا ہے، اپنے کلام کے ما لہو و ما علیہ کو وہ جملہ سمجھتا ہے، ما لہو و ما علیہ کو سمجھتا ہے. اگر متکلم اپنی جو ہے اپنے کلام کی خود تفسیر کر دے، ظاہر بات ہے کہ وہ بہت اچھی ہے.
کسی کو گنجائش ہی نہیں ہے ہر پہ آخر کی انگلی رکھنے کی ضرورت نہیں. ہاں البتہ اگر دوسرا آدمی شرع کرنے بیٹھے گا تو پھر تو ظاہر بات ہے کسی کی نظر کسی اعتبار سے ہوگی, کسی کی نظر کسی اعتبار سے ہوگی. جی ہاں, اور ایک لفظ بعض مرتبہ کئی مفہوم بھی رکھتا ہے, اس بات سے شرع و بیان میں اصلاح ہو جائے گا. دیکھو نا, اگر آپ میں سے کسی کو شعر و شاعری کا ذوق ہے تو الحمدللہ مجھے نہیں, نہ آتا ہے مجھے, نہ مجھے آتا ہے نہ ذوق. اگر کسی کو آپ لوگوں میں سے شعر و شاعری کا ذوق, اب لاؤ علامہ اقبال کا کلام, اب لاؤ جی ہاں غالب کا کلام, اب لاؤ خدا کا کلام, اور پھر جو ہے 5-4 آپ میں شعرا جو ہیں وہ بیٹھ جاؤ, ارے بھائی اب علامہ اقبال کے اس کلام کی ذرا مفہوم بیان کرو کیا. یقیناً جتنے وہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے شعرا, چھوٹے ہوں یا بڑے, سب کا اختلاف ہوگا. کیوں؟ تو آپ کی زبان سے اس کی شرح ہو رہی ہے نا, اس بات نہیں سمجھی بات. آج میں نے ایک مثال بیان کر تو یوں کہتے ہیں اگر میں زندہ رہا وَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ, تم لوگوں کے نفع کے لیے میں اس تحریر کی ضرور بھی ضرور تفسیر اور تشریح کروں گا. کیوں؟ حتیٰ تعلموا بها, تاکہ تم خوب اچھی طرح اس مضمون کو سمجھ لو جو میں نے اپنے خط میں لکھا. حتیٰ وَإِنْ أَمُتْ, اور اگر میں مر گیا تو بھائی بات الگ ہے, تو میں نے وَإِنْ أَمُتْ, اگر میں مر گیا تو مَا أَنَا عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ, مجھے تمہارے ساتھ زندہ رہنے کا زیادہ لالچ بھی نہیں ہے. مجھے اس بات کی حرص نہیں ہے کہ میری اور 100 سال کی عمر ہو اور میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں. نہ اشارہ کر دیا, کیا کہیں کہ کیا بیان کر دیا کہ مجھے زندہ رہنے کی کوئی زیادہ خواہش نہیں ہے. عامۃ الناس کیا ہیں, یوں چاہتے ہیں کہ میں ابھی اور 100 سال زندہ رہوں. اگر خبر آ گئی کہ صاحب مرنے کے قریب ہے, کاش کہ میں اور کچھ مجھے وقت مل جائے. اور اگر راستے میں خبر آ گئی موت کی خبر تو آتی ہے کہ علامات, کاش کہ میں گھر تک تو پہنچ جاؤں. موت حیات کو آدمی اس طرح سے, حیات یوں چاہتا ہے مجھے اور زندگی مل جائے, اپنے حیات سے اتنی محبت ہو جاتی ہے. لیکن کیا بھائی مرنا ہے پھر آخری موت, نہیں مرنا ہے پھر آخری موت بس. تو یوں فرماتے ہیں کہ مجھے بھائی تمہارے ساتھ رہنا اور زندہ رہنے کا حرص بھی نہیں ہے, اگر میرا وقت آ گیا تو ٹھیک ہے. بارہ یہ تو ہوا, آثار کی بات چل رہی. وقال ابراہیم علیہ السلام وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کب فرمایا تھا, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست پیش کی تھی اللہ تعالیٰ کے یہاں, کیف تحیی الموتى, ذرا مجھے مشاہدہ کرا دیجیے اے اللہ, آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوا. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ یہ سوال کیوں ہوا, تاکہ ان کے ایمان, ان پر ایمان رکھنے والے, ان کو اللہ کا نبی اللہ کا رسول ماننے والے کسی جو ہے غلط خیال میں نہ مبتلا ہو جائے. اچھا کیا تمہارے اس پر ایمان نہیں ہے کہ میں کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ جی ہاں, میرا پورا اس پر ایمان ہے. وہ لیکن اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں جس سے کہ اطمینان قلب ہو جائے, اطمینان قلب ہو جائے. ورنہ یقین تو پورا ہے, میرا ایمان پورا ہے کہ آپ اللہ آپ کو ہے کہ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے, بالکل مجھ کو اس پر ایمان ہے. اللہ کے لیے مہینہ قلب, لیکن میں اپنے اطمینان قلبی کی غرض سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. جی ہاں دیکھو نا, آپ نے پڑھا ہوگا یقین کے کئی درجے ہیں. بعض رات سے 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے یقین کو, نہیں سمجھے بات آپ کو. جی ہاں, اب ایک اصل اور سنجھیے. قال معاذ, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھی سے فرمایا, قال معاذ, اپنے ساتھی سے فرمایا, کیا اجلس بنا,
نؤمن ساعتا، ذرا ہمارے پاس بیٹھیے، ہم آپس میں مذاکرہ کریں گے۔ کہیں گے مذاکرہ کریں گے، اب تھوڑی دیر کے ساتھ، تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے ایمان کا مذاکرہ کریں گے، ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں گے۔ مذاکرہ ہوگا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی۔ ہاں بیٹھیے تھوڑی دیر کے لیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے ساتھی سے، اجلس بنا، آپ ہمارے پاس بیٹھیے تاکہ ہم کچھ دیر ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کا اضافہ کریں۔ میں ان سب کو ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ اثر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ اثر ہے کیا؟ اور الیقین الایمان کلہ، امام بخاری نے اس سے کیا ثابت کر دیا کہ ایک تو ہے ایمان، ایسا یقین کہ کلہ، اور اس کی ضد کیا آئے گی؟ یعنی کلہ۔ ان باتوں کو ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے اس قول سے، عبداللہ بن مسعود کے اس اثر سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تکمیل اور کمال پیدا ہوتا ہے، اور اگر نہیں تو یہ نقص و نقصان پہ جاتا ہے۔ الیقین الایمان کلہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ مقولہ ہے، کیا فرمایا؟ لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، اور آپ جانتے ہیں کہ تقوی بھی ایمان ہے، آپ جانتے ہیں کہ تقوی بھی ایمان ہے۔ جی ہاں، لہذا فرمایا عبداللہ ابن عمر، بندہ مومن حقیقت تقوی کو، کمال تقوی کو نہیں پہنچ سکتا حتی اذا ما حقت القلب، یہاں تک کہ چھوڑ دے ان چیزوں کو جو سینے کے اندر، دل کے اندر کھٹک پیدا کرے، شک پیدا کرے، شبہ پیدا کرے، جن چیزوں کے بارے میں قلب شک کو شبہ کر رہا ہو، بس اس کو چھوڑ دو، چاہے بظاہر کتنا ہی حرج اور نقصان ہو رہا ہو، لیکن اس کو چھوڑ دو۔ جب یہ عمل کر لو گے تو اب تم حقیقت تقوی پالو گے، کمال تقوی پالو گے، لہذا کمال ایمان ہو جائے گا، اور جب یہ تقوی ناقص ہو جائے ہے تو وہ ایمان کا ناقص ہونا معلوم ہو گیا اس کے مقابلے۔ وقال مجاہد، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد حضرت مجاہد تفسیر کے اندر بھی، جی ہاں، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کے مفہوم و تفسیر کو بیان کرتے ہوئے، شرع لکم من الدین، جو بولا الدین آیا، اب ایمان اور اسلام یہ آیت لائے جس میں دین کا تذکرہ ہے، ایمان و اسلام اور دین ایک ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، یہ ترجمہ، اور سیدنا کا یا محمد و ایاہ دینا واحدا، یہ تفسیر ہے، یعنی حضرت مجاہد نے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا کی یہ تفسیر کی۔ کیا تفسیر کی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس آیت میں، اے محمد ہم نے آپ کو حکم دیا، ہم نے آپ کو وصیت کی، آپ کو ہم نے اے محمد حکم دیا، جی ہاں، وہ ایاہ اور نوح علیہ السلام کو بھی کہے گا دیناً واحدا، ایک ہی دین کا۔ کہ بھائی آپ پہلی آیت پڑھ کر آئے نا، ہاں ترجمہ کی بات جو کہتے ہیں کہ پہلی آیت آپ پڑھ کر آئے ہو تو اس میں کیا ہے؟ معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر جو دین آیا تھا اللہ کی طرف سے، وہی آپ علیہ السلام پر دین نازل ہوا۔ ایمان، اسلام اور دین ایک، دین ایک۔ یہاں پر دین سے مراد کیا ہوا؟ اصول، ایک اصول ہوتے ہیں، ایک فروع ہوتے ہیں، یہاں دین سے مراد ہے اصول۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات من حیث الاصول برابر ہے، جسے کہتے ہیں عقائد اور ایمانیات جسے کہتے ہیں، سب کے برابر ہیں۔ ہاں البتہ جو فروعات ہیں، جی ہاں، زندگی سے تعلق رکھنے والے اعمال کی جو فروعی اعمال و احکامات و مسائل ہیں، شریعت کے احکام و مسائل، اس میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور آپ علیہ السلام کی شریعت میں فرق ہوگا۔ بہرحال وقالت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ شرعۃ و منہاجا، شرعۃ و منہاجا کی تفسیر کی عبداللہ بن عباس نے۔ کیا تفسیر کی؟ ہاں، سبیلاً و سنتاً، سبیلاً و سنتاً،
یعنی صراطن کی تفسیر سبیلاً اور منہاجن کی تفسیر سنتاً. وَدُعَاؤُكُمْ ایمانُکم، تمہاری دعا تمہارا ایمان. آپ جانتے ہیں کہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. دعا عبادت ہے. تو تمہارا اللہ سے مانگنا اور دعا کرنا یہ علامت ہے تمہارے ایمان کی. اب جس کا جو ہے مانگنا اتنا اعلیٰ درجے کا قوی ہوگا، اس کا ایمان اتنا اعلیٰ درجے کا قوی ہوگا. اور جس کی دعا خوش خوشی ہوگی تو اس کا ایمان جو ہے کہ ناخوش ہوگا. بس امام بخاری کی بات ثابت ہو گئی. وہ دعا وکم ایمان. اب اس کے بعد یہ حدیث ہے کہ پھر جس کو امام نے موضوع کی ترجمہ الباب بنایا ہے. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حدثنا بن ابي سفيان عن كرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله، یہ اقرار باللسان آ گیا بھائی. وان محمدا رسول اللہ. نمبر 2 واقام الصلاۃ. نمبر 3 وایتاء الزکات. نمبر 4 والحج. نمبر 5 یاد رکھنا اس حدیث میں جو عبداللہ ابن عمر کی ابھی آپ نے یہ بھائی 5 چیزوں کا بیان ہے. پھر ترتیب کیا ہے؟ حج کا ذکر پہلے ہے، صوم کا ذکر یہاں پر. چنانچہ جب امام بخاری کتاب الحج بیان کریں گے تو کتاب الصوم سے پہلے کتاب الحج بیان. اسی حدیث کی ترتیب کے مطابق کتاب الحج پہلے بیان کریں گے اور کتاب الصوم اس کے بعد بھی بیان. سمجھے بات نہیں؟ لیکن یہی عبداللہ ابن عمر کی بات آپ کسی اور جگہ پڑھو گے وہاں ترتیب کس طرح ہوگی؟ وہاں حج بعد میں ہے اور گویا کے روزے کا ذکر پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ ابن عمر یا تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث 2 مرتبہ سنی، نہیں سمجھے بات، اور 2 مرتبہ میں 2 ترتیبیں سنی. یہ تقدیم و تاخیر. اور یہ ایسا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے جس وقت روایت نقل کی تو روایت نقل کرتے ہوئے تقدیم و تاخیر ہوئی عبداللہ ابن عباس سے کہ ان کے شاگردوں نے اسی کے مطابق نقل کر دیا. واللہ اعلم بالصواب. یہ مختصر سا بیان تھا، اب باقی رہ گئی تفصیلات. اللہ کو یہ منظور. حدیث کا منکر ہے تو یقیناً ہم اس کو سلام نہیں کریں گے. ہاں، ہم اس کو بالکل سلام نہیں کریں. جب حدیث کا منکر ہے تو اس کا اسلام تو خطرے میں آ گیا. نہیں سمجھے بات؟ منکرین حدیث کا اسلام خطرے میں آ گیا. تو یہ اس شخص کو سلام نہ کرنا البغض باللہ ہوگا. بالکل ہوگا، صحیح بات. ہاں بالکل ٹھیک ہے. الحب باللہ والبغض باللہ میں شامل ہے. بالکل اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. یاد ہوگا آپ کے حضرت عبداللہ ابن عمر سے آ کر کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اجی وہ آپ کا جو گناہ دوست ہے وہاں رہتا ہے، اس نے جو ہے تقدیر کے بارے میں کلام شروع کر دیا. وہ ہے کہ تقدیر کا انکار کر رہا. تقدیر کا انکار نہیں سمجھے بات آپ. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا جا کر کہہ دینا کیا کہ میرا تمہارا تعلق ختم، میں تم سے بری ہو گیا. سلام کلام ختم. سلام کلام ختم. معلوم ہوا کہ جو آدمی ایسی چیز کا انکار کر رہا ہو کہ جو امور دین میں سے ہو تو ظاہر بات ہے کہ البغض باللہ ہے. جی ہاں، اور البغض للہ ہے اور بالکل ٹھیک ہے سلام کلام نہیں کرے. سوال یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ ہر زمانے میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے. ہر صدی پر ایک مجدد پیدا ہوتا ہے. ہر زمانے میں ہر صدی پر. اب اس میں 2 تشریح ہیں، صدی کا اول صدی کا آخر. صدی کا اول اور صدی کا آخر ایک بات. اور یہ بھی یہ نہیں ہے کہ صاحب بس ایک ہی مجدد ہوگا. ایک وقت میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں. ایک وقت میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں. ایک مجدد پیدا ہوتا ہے لیکن وہ مجدد 100 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے. ایک 1000 سال کے بعد اس کی تعین کر دیجئے
اور اس زمانے کا مجدد کون ہے، اس زمانے کا مجدد کون ہے، اس کی بھی تعین کرتی ہے، مجھے معلوم۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو گویا کہ بہت بڑی جماعت اہل علم نے مجدد قرار دیا، مجدد قرار دیا۔